بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں ضرورت و حاجت کی رعایت اور اس کے حدود۔ اسلامی شریعت کا دائرہ کسی زمانے یا ملک و قوم تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اسلامی شریعت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اسلامی شریعت جس طرح ان ممالک کے لیے ہے جن کے ذمہ میں اختیار مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اسی طرح غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی لازم العمل ہے۔ دور حاضر میں حکومت کا دائرہ کار چند میدانوں تک محدود نہیں رہ گیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں قانون سازی، منصوبہ بندی اور نگرانی حکومت اپنا فرض اور حق سمجھتی ہے۔ مغرب کے برپا کیے ہوئے غیر اسلامی نظام و ماحول میں رہنے والے کروڑوں مسلمان یعنی خصوصاً غیر مسلم ممالک کے مسلمان سخت گھٹن اور تنگی میں ہے۔ بہت سے اسلامی احکام پر عمل ان کے لیے حکومت کے قوانین کی وجہ سے دشوار تر ہو گیا۔ اگر اسلامی احکام کو چھوڑتے ہیں تو ان کا دل انہیں ملامت کرتا ہے، آخرت میں باز پرس اور عذاب کا خوف ان کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے، اور اگر اسلامی احکام کی کامل پابندی کرتے تو انتہائی ضیق اور تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مروجہ قوانین ان پر قدغن لگاتے ہیں، زندگی کے بہت سے میدانوں سے انہیں دستکست ہونا پڑتا ہے۔ ان حالت میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ شریعت کے رفع حرج اور دفع ضرر، ضرورت و اضطرار کے اصول کی روشنی میں ان بنیادی رہنما خطوط کی نشاندہی کر دی جائے جن کی بنیاد پر علماء اور اصحاب افتاء دور حاضر کے عمومی ابتلا اور حاجت کے لیے مسائل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے، تاکہ شرعی اصول و قواعد کی روشنی میں جن مسائل میں شرعی جواز اور گنجائش موجود ہے ان کے بارے میں امت مسلمہ کو غیر معمولی ضیق و حرج سے نکالا جائے، شریعت کے دائرے میں مسلمانوں کے لیے یسر و سہولت پیدا کی جائے، اور اصول ضرورت و حاجت کے بے محابہ استعمال سے اباحیت اور ہوا پرستی کا جو سنگین خطرہ درپیش ہے اس کا سدباب بھی کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں شرکائے سیمینار با اتفاق آراء درجہ ذیل تجاویز منظور کرتے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ سیمینار ماضی والا نہیں ہوا ہے، یہ اعتبار سے ضرورت اور حاجت کی تفصیلی گفتگو مقاصد شریعت کے ضمن میں جتنی شریعتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شریعت لے کر بھیجا، تو ان حضرات کو تمام شریعتوں میں 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی حفاظت، پھر اسی کو دین کی حفاظت سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جان کی حفاظت۔ یہ دو تو بنیادی ہے کہ ان دونوں میں پھر کوئی اختلاف نہیں۔ چوتھا نمبر ہے، آخری نمبر ہے مال کی حفاظت۔ بیچ میں 2 ہے، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ اس میں مقاصد شریعت کے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ نسل کی حفاظت کو ترجیح دی جائے یا عقل کی حفاظت کو۔ کچھ حضرات نے عقل کو ترجیح دی، کچھ حضرات نے نسل کو ترجیح دی، لیکن اصل بات ہے نسل۔ عقل تو انسانی بدن کا ایک جز ہے، نسل ہوگی تو عقل آئے گی، ورنہ نسل ہی نہیں ہے تو عقل کہاں سے؟ یہ خیر ایک جزوی بحث ہے۔ یہ 5 چیزیں تمام شریعتوں میں، یعنی جتنی شریعتیں نازل ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان میں 5 چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہ 5 ہے، ان میں آپس میں جب تقابل ہو تو چھوٹے کو بڑے کی وجہ سے قربان کیا جائے۔ پھر ان 5 کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں۔ مثلا دین ہے، ایمان ہے، تو اس کا پہلا درجہ ہے ضروریات کا، دوسرا درجہ ہے اس کا حاجیات کا، تیسرا درجہ ہے تحسینیات۔ اب آپس میں تقابل ہو کہ حفاظت دین اور اس کے مقابلے میں حفاظت جسم، جس کو حفاظت جان کہا گیا، ان دونوں میں تقابل ہو رہا ہے، یقینی بات ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ حفاظت دین۔ لیکن حفاظت دین کا ضروری نہیں ہے، حفاظت دین کا دوسرا نمبر ہے حاجیات، اور حفاظت جان کا پہلا درجہ ہے ضروریات۔ تو حفاظت جان کی ضروری اور حفاظت دین کا حاجی، ان دونوں میں تقابل ہو رہا ہے، تو اب کس کو کس پر ترجیح دی جائے؟ یہ سب سے مشکل مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پوری زندگی کا جو بھی فتویٰ مفتی کے پاس آئے گا، ان 5 میں سے کسی ایک ہی سے ہوگا۔ حفاظت دین سے اس مسئلے کا تعلق ہوگا، حفاظت جان سے ہوگا، حفاظت نسل و عقل اور حفاظت مال سے۔ یہ 5 میں سے باہر کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اللہ پاک جزائے خیر ہے، امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ 4 صدی ہجری 5ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے یہ چیزیں امت کے سامنے پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ پوری دین اور شریعت ان 5 میں منحصر ہے، چاہے شریعت محمدیہ ہو چاہے پچھلی شریعت ہو، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ اس کا دائرہ وسیع بھی، عمیم بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی تکمیل، اتمام اور اکمال دونوں ہی شریعت میں ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر اس شریعت محمدیہ کے اندر ان کو مزید کھول کر ذکر کیا۔ اس لیے مفتی اور مجتہد کو ضروری ہے کہ وہ ضروریات 5 کو سمجھے۔ دین کی
5 बुनियादों को समझे। अब मिसाल देख लीजिए, एक आदमी को कुफ्र के लिए मजबूर किया जाए, यानी कलीमे कुफ्र बोलना है, एक तो ज़बान से बोलना है, और एक आदमी की तस्दीक, तो तस्दीक कल्बी इसका दर्जा ज़्यादा है, बल्कि इसको इकरार बिल लिसान, इसलिए तस्दीक कल्बी तो हर हाल में होगा तो ही मोमिन समझा जाएगा। इकरार बिल लिसान एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरी में शरीफ के नाम बोलने का हुक्म दिया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है तो बोल सकता है। अजीमत का दर्जा ये है कि न बोलकर अल्लाह पाक के यहाँ जाए, लेकिन ये अजीमत ऐसी नहीं है कि उस पर अमल करना इतना लुज़ूमी हो, रुखसत दी है शरीयत ने। लेकिन दोनों अजीमतों और रुखसतों का फ़र्क आपके उसूल खुदा में सुन चुके हैं। एक आदमी को खाने की कोई चीज़ नहीं है, मुर्दार के अलावा, शराब के अलावा ज़िंदगी नहीं बच सकती उसकी, ऐसे मौके पर उसको ये खाना लाजिमी होगा, नहीं खाएगा तो खुदकुशी का मुरादी समझा जाएगा। इसके मुकाबले में ज़बान से कलीमे कुफ्र भी नहीं इख्तियार कर रहा है, कह रहा है कि नहीं ये भी मंजूर नहीं है और जा रहा है अल्लाह की राह में, तो ये शहादत का दर्जा उसको दे। शहादत तो है ही, लेकिन आला दर्जे की शहादत उसकी। लेकिन इजाज़त दी शरीयत में उसको इल्ला मन कुफ्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, ये लाज़िमी आयतें नहीं पढ़नी है, खाली समझनी है, दावत के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, ये असल ये बिदअतियों का तरीका है, दो से दुरूद शरीफ एक साथ सब बोलते हैं, ये हमारे यहाँ तरीका नहीं है, इसलिए इस किस्म की चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं, सब एक साथ बोले हो। एक इदारे में गए, वहाँ पर तलबा का दर्स जो होता है उसके बाद सबको बोलना होता है, मैंने कहा इसमें कच्चा ने पक्का सब जगह हो गए, इसलिए ऐसा किया जाए कि बच्चों को अलग से पूछा जाए, न पक्कों को तो पूछा ही न जाए, लेकिन कभी पक्के कच्चे बन जाते हैं ऐसे इत्मीनान से। तो इसलिए ये तालीम का एक दूसरा तरीका है, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो शरीयत मुतहरा ने इन 5 मकासिद को रखा, लेकिन इनके मदारिज रखे हैं। ये 5 एक किस्म के नहीं है, दीन का हर मसला और हिफाजत जान का दोनों एक दूसरे के साथ कभी कभार इनके दरमियान टकराव हो, लेकिन टकराव सीधा नहीं होगा। सीधा है तो बात साफ हो गई, जैसे एक आदमी तस्दीक कल्बी नहीं कर रहा है, तस्दीक कल्बी वैसे किसी पर मौकूफ नहीं है, अपने दिल पर है। तो तस्दीक कल्बी नहीं है तो अब उसका नफ्स भी महफूज नहीं है, यानी जब इस तरह के मौके तकाबुल के आए तब, वरना तो आम हालत में काफिर भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, कोई एक दूसरे के साथ ये। तो तस्दीक कल्बी, मुझे असल दूसरी मिसाल बतलानी है कि तस्दीक ये दीन और शरीयत का ज़रूरी दर्जा है। ज़रूरियात दीन की तो कभी इस्तिलाह के भी फ़र्क होते हैं, एक तो ज़रूरत का लफ्ज़ गुजराती में भी बोला जाता है, ज़रूरत का लफ्ज़ उर्दू में भी बोला जाता है, और एक फुक़हा के यहाँ फिक़ही इस्तिलाह में बोला जाता है। कभी एक मुफ्ती खुद मालूम नहीं है उसको कि ज़रूरत हाजत तहसील की क्या मरातिब है, ऐसे ही ज़रूरी लफ्ज़ लिख देता है, इस्तिलाह की मलहूज़ियत उसके सामने नहीं भी होती है। इसलिए कि ये ज़रूरत हाजत और तहसील सिर्फ असबाब व नज़ाइर में हल्की फुल्की थोड़ी आती है, उसके बाद मकासिद शरीयत में ही आती है, दर्स निज़ामी में तो कहीं नहीं आएगी। मकासिद के साथ इसका ताल्लुक है, तो दर्स निज़ामी में ये चीज़ें नहीं बतलाई जाती। अलबत्ता हिदाया और उसकी शुरुआत वगैरह में फुक़हा किराम ने ज़रूरत हाजत तहसील को भी कम जिक्र किया है, ज़रूरत और हाजत ही को। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़वाहिरुल फ़िक़ा में ज़रूरत और हाजत को जिक्र किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़रूरत की तक़सीम की तो अलग अलग दो की है, ज़रूरत की भी दो मरातिब है, नफ्स ज़रूरत की तारीफ़ की ज़िम्मत। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-हीलतुन नाज़िज़ा लिल हलीलतिल आजिज़ा में जो तफसील की तो उसके अंदर आपने एक जगह पर इन दोनों को जिक्र भी किया, ज़रूरत की तारीफ अलग भी की। अल्लामा शामी और असबाब वगैरह में आप तारीफ ज़रूरत की बनेंगी, वो एक तारीफ है, दूसरी तारीफ फुक़हा ने दूसरी भी की है। तो अब तकाबुल हो रहा है, तस्दीक कल्बी किसी शक्ल में माफ नहीं, इस आयत ने खुद इसको बतलाती है। ये आयत खुद बतला रही है कि जब शरीयत दीन और नफ्स का तकाबुल हो, और उस मौके के ऊपर अगर एक आदमी नफ्स को तरजीह दे रहा है और दीन तस्दीक नहीं कर रहा है तो गया वो, यानी मोमिन नहीं समझा जाएगा, इसलिए तकाबुल भी। लेकिन इकरार बिल लिसान ये शर्त के दर्जे में है, और इंसानी जान की हिफाजत ज़रूरी, इसलिए कि अगर ये आदमी कलिमा कुफ्र नहीं बोलता है तो उसकी जान चली जा रही है। तो हिफाजत दीन का ज़रूरत का दर्जा नहीं है, यानी इकरार करना, इसलिए कि इकरार तो शर्त है, असल तो तस्दीक कल्बी है। और नसफी के हवाले से तफ्ताज़ानी ने फारसी में लफ्ज़ जिक्र किया है, शराकाई के अंदर गर्मीदन मानना, ये तो ज़रूरी है, और
ورنہ بہت سارے غیر مسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم سے زیادہ کرتے ہیں, ہم سے اچھے نکات بیان کرتے ہیں, لیکن وہ وہیں رہیں گے. گاندھی جی کو اللہ و شبلی کی جیل میں بیٹھ کر شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھی انہوں نے اور پوری ہو گئی. کہا کہ تمنا تھی لیکن اس کو کبھی وہ چھپی نہیں تھی, آہستہ آہستہ چھپ رہی تھی اس وقت. لیکن پھر بھی مومن حضرت کو نہیں کہا جائے گا, تابوت اکبر ہی حضرت خانوی نے ان کو کہا ہے. خیر وہ لکھ کے ٹائپ والے تھے, اس لیے حضرت نے تھوڑا ان کو شدت کی. تو اب یہ تصدیق قلبی اس کے پاس ہے, یعنی حفاظت دین کی جو ضرورت ہے وہ ہے. اس لیے اب اس کے مقابلے کے اندر اب جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ ضرورت سے تقابل نہیں ہو رہا ہے, بلکہ حفاظت دین کی ضرورت اس کے پاس ہے, تصدیق قلبی. اور اس کا دوسرا درجہ ہے اقرار باللسان, جو حاجیات کے درجے میں من وجہ سمجھا جائے. اس لیے کہ کریم صدیقی صاحب ہر ایک کے پاس کلمہ پڑھواتے ہیں, کیا مومن تو ہو چکے ہیں لیکن بہتر یہ کہ اقرار کر لیں. اور فقہا نے لکھا بھی ہے اقرار باللسان کو شرط کے درجے میں, چاہے وہ کلمہ پہلے پڑھ چکا ہو, لیکن جب ایمان کی تجدید ہو رہی ہے یا ایمان لایا جا رہا ہے اس وقت بھی زبان سے اس کے بلوایا جاتا ہے, اقرار کروایا جاتا ہے. اس لیے اس کو حاجیات شدیدہ کے درجے میں سمجھو کہ ضرورت کے بھی کچھ گریڈ ہے, حاجت کے بھی درجے ہیں. تو ضرورت شدیدہ اس طرح حاجت شدیدہ. الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت, قاعدہ ہے آپ سن چکے ہیں. یہاں حاجت سے حاجت شدیدہ ہی مراد ہے کہ کبھی حاجت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ ضرورت کے درجے میں فقہا کے یہاں آ جاتی ہے. ورنہ عام احوال میں ضرورت ایک ایسی چیز جس کا انسان کی ذات کے لیے ہونا لابدی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس کی زندگی میں نقصان. پھر نقصان کن کن طریقوں کے نقصانات کے فرق سے ضرورت کی بھی فروق آپس میں آئیں گے. اس کے مقابلے میں حاجت ایسی چیز ہے کہ جان تو نہیں جا رہی لیکن مشقت میں وہ مبتلا ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو حاجیات کے درجے میں رکھتا ہے. تو یہاں اقرار باللسان اس کو حاجیات کے درجے میں کس اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہا, کسی نے تشریح نہیں کی, آپ کو سمجھانے کے لیے میں مثالن کہہ رہا ہوں. اس لیے اس کو حاجت شدیدہ یا حاجت ضروریہ یا کون سی حاجت اس طرح کی تقسیم نہیں کی ہے. اس کو اصولین نے قائد کے بحث کے اندر اقرار باللسان کو شرط کا درجہ دیا. شرط نے شرط کے فرق کو آپ جانتے ہیں, شرط رکھے نے شرط کے. اب یہ اقرار باللسان اس کے لیے اجازت دی جائے گی, اس لیے کہ حفاظت جان کا مسئلہ ہے اور جان کی بھی ضرورت کا. اس لیے کہ نہیں بولا تو قتل کر دیا جائے گا, یہ نہیں کہا کہ ہر کانچے توڑ دیں گے, بلکہ جان کی دھمکی دی ہے. ایسے موقع پر یہ بڑا درجہ ہو گیا. اس طریقے سے شریعت مطہرہ کے دائرے میں کتاب و سنت کے اندر یہ 5 اصل حفاظت کی چیزیں ہیں. ان 5 کی حفاظت مطلوب ہے دین میں, لیکن بالترتیب. اور ان 5 کی حفاظت میں بھی ان کے اپنے درجے ہیں. ان درجوں کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیے پوری شریعت کا. اللہ پاک جزائے خیر امام الحرمین کو کہاں سے یہ چیز لے آئے. آج ان کے انتقال کو کم سے کم 1000 سال سے اوپر ہو رہے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ امام غزالی تو گئے, اندر کی بے چینی دیکھ کر امام الحرمین کے پاس میں شام میں مراقبہ کیا. عصری علوم اور جتنے علوم حاصل کر چکے تھے اس کے بعد بھی دل میں چین نہیں تھا. برطانیہ نظامیہ کے میں تعلیمات ہونے کے باوجود اندر کی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب علوم الفاظ ہی الفاظ ہے, اندر معنی نہیں آ رہے ہیں. اور دل کی دنیا دوسری ہے, یہ صرف تکبر اور ظاہری چیزیں لا رہے ہیں. اندر کی بے چینی ہے. مولانا علی میاں صاحب نے اتارا جو پوری منظر کشی کی ہے, ایک ایسی بیماری کے جس کا پتہ ہی اطباء کو نہیں ہے کہ کیا ہے. پھر کسی طبیب نے کہا کہ کوئی بڑی گہری چیز لے لی ہے دماغ میں, اس کی وجہ سے اس کا اثر ہو رہا ہے. اور وہ گہری چیز یہی تھی کہ میری آخرت کی دنیا دوسری ہے. تقویٰ طہارت ہے یہ کہ اہل علم کے لیے زندگی میں کبھی ایسے موڑ آتے ہیں, آنے چاہیے. علم کا محض خالی الفاظ کا بلندہ ہم کو وہاں تک نہ پہنچا دیتے منم سلطان, میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. یہ چیزیں رکتی ہوتا ہے. آگے اس کے بعد انہوں نے کہا بھی امام غزالی سارے علوم حاصل کر چکے تھے, منطقی نے فلسفی, اس کے باوجود اور پھر ان کے جواب بھی دے چکے تھے. اس کے باوجود یہ کہا کہ صوفیاء کرام سے زیادہ کسی کو عقل مند نہیں پایا. امام نبی نے بھی ریاض الصالحین کے مقدمے میں اشعار ذکر کیے ہیں, اور اسی طریقے سے امام غزالی کے بھی اشعار ہیں کہ یہ حضرات جتنے زیادہ سمجھدار ہیں اتنے زیادہ, لیکن اس سمجھ کے لیے بھی بے سمجھ والا لوگوں کے سامنے اپنے کو دکھانا پڑتا ہے. لوگ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ حضرت اللہ کچھ نہیں جانتے ہیں, اور ان کی مجلس میں جا کر دیکھو کہ دنیا و مافیا سب کو جانتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہم ہی جانتے ہیں, اور بزرگوں کے پاس جا کر بھی سیاسی باتیں کرتے ہیں. ان چیزوں سے ان کو تعلق نہیں ہے, لیکن اس سے بے خبر بھی نہیں ہے, اور نہ ہونا بھی چاہیے. شریعت میں ضرورت و حاجت کی رعایت.
اس بنیاد کے اوپر اب مسئلہ آیا کہ جو جدید مسائل آتے ہیں ان میں عمومی طور پر جو بھی مسئلہ آتا ہے مقاصد خمسہ میں سے کوئی ہوتا ہے. مفتی کے پاس میڈیسن کی لائن کی کوئی چیز پوچھی گئی تو حفاظت جان کے متعلق آ رہی ہے. اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو کتاب و سنت کی خصوص قطعیہ سے جو حرام ہے، شراب ہے. اسی طریقے سے ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہے زہر والی جو شریعت میں منع ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اتنی مقدار میں کس کیفیت میں، یہ بعد میں دوسری چیزیں ہیں. تبدیل ماہیت کے بھی مسئلے آتے ہیں. جلاٹین استعمال کرتے ہی رہتے ہیں رات دن لوگ. شاندار سے شاندار بسکٹیں سڑکتی نظر آ رہی ہے، نہیں اس میں کیا ہے، یہی جانوروں کی چربیاں وغیرہ. لیکن یہ نہیں کہ لا کر رکھ دی، اس کو بہت ساری لیبورٹری میں اس کی بہت ساری اس کا پروسیجر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح شاندار انداز میں آتی ہے. صبح سویرے کستے ہیں نہیں لوگ سنت چھوڑ کے. تو سنت کے دو پہلو ہے، ایک تو مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. مسواک کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی. تو مطہرۃ للفم مسواک سے بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ برش وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سے بھی. لیکن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہے، اس کو بھی مولویوں کو اپنا شعار باقی رکھنا چاہیے. خالی دعوت و تبلیغ کے احباب ہی کی سنت نہ ہو، الگ جیب بنا کر ان کو رکھنے پڑے. تھوڑے والے رکھتے ہیں تو یہ ہے، یہ سنت کی چیز ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ ہو. صبح سویرے تعلیم میں سبھی یہ لے کر دیتے ہیں. کوئی تو سنت ادا کرنے والا ہو، فرض کفایہ اس امت کا یہی طبقہ ہے. اور کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، جماعت والے کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے رعایت ہے. لیکن چھوٹے بھائی ہے، گرے گا تو ہمارے ذمہ ہی آئے گا. تو یہ چیزیں مسائل شرعیہ میں ضروریات، حاجیات، تحسینیات اور مقاصد خمسہ، یہ اصول مقاصد شریعت کے بنیادی اصول ہے. اسی پر پوری گفتگو ہوگی. مقاصد کے اندر تفصیل آ رہی ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں. لیکن یہ کہ رفع حرج، رفع ضرورت و اضطراب. ایک آدمی مفتی صاحب کے پاس آ کر مسئلہ حل چھوڑ دیجیے، بیان نہیں ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے. مفتی صاحب کے پاس آ کر اپنی کوئی پریشانی رکھتا ہے اور وہ بالکل نیا مسئلہ ہے، نئی چیز ہے، نئی پریشانی ہے. عمومی طور پر نئی پریشانی اس لیے بھی کہ زیادہ فقہ کی طرف گہرائی ہوتی نہیں مفتیوں کی بھی. تو وہی فتاوی رحیمیہ یا آخری مرزا ہوتا ہے مثال کے طور پر. تو اس موقع پر یا آج کل نہیں بھی نکلی. ہم لوگ چھوٹے تھے تو فتاوی رحیمیہ ہی اکیلے تھی، فائد المفتی وغیرہ تھی، لیکن بہت کم ملتی تھی. اور چونکہ گجرات کے ہیں مفتی صاحب، اس لیے گجراتی میں بھی فتاوی رحیمیہ بہت چلتی تھی. فتاوی حسینیہ کی، جامعہ حسینیہ کی بھی اس بنیاد کے اوپر. تو خیر، اس بنیاد کے اوپر اب یہ چیزیں ضروری ہے شرعی قواعد اور اصول کی روشنی میں مسائل کو حل کرنا. انہوں نے جو ایک بات چھیڑی وہ دوسری چھیڑی کہ ایک تو دارالاسلام ہے، وہاں پر 100% مسلمانوں کی آبادی ہے، حکومت کی اسلامی ہے، وہاں مسائل کم پیش آتے ہیں. اگرچہ یہ مولانا نے فرمایا یعنی مسلم بادشاہ یا مسلم حکومتیں اس کو حل کر سکتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہے. اس لیے پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو، سود کے مسئلے میں دونوں ملکوں میں کوئی فرق، وہاں بھی ہو رہا ہے سودی نظام، بینکنگ کے نظام میں وہی ہو رہا ہے، یہاں بھی یہ ہو رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کو انفرادی طور پر عمل کرنا ہے تو غیر اسلامی حکومتوں میں اس کے لیے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنا دشوار ہوتا ہے. حکومت کے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماتحت ہم کو اس چیز میں داخل ہونا پڑے. اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ ضروریات، حاجیات، تحسینیات، اقلیتی علاقے والے جو مفتی ہے، جن علاقوں کے اندر مسلمان اقلیت میں ہے، ان کے لیے ان مسائل کو جاننا ضروری ہے. ایک دارالحرب اور دارالاسلام کی اصطلاح بھی احناف کے یہاں چلتی ہے اور اس بنیاد کے اوپر بھی مسائل میں فرق پڑتا ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر ملحوظ، لیکن اب اس کو اتنا زیادہ عام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اب دنیا دارالحرب رہتی بھی ہے، ہندوستان بھی دارالحرب ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پر. جیسے کسی کے اوپر عارضہ لاحق ہوتا ہے نا، اچانک ٹیڑی دار گرمی کے دنوں میں وہ پاگل ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ہارو رہتا ہے. اس طریقے سے ہندوستان پر بھی ایسے حالات آتے ہیں. لیکن اب یہ ٹیڑی دارا کثرت سے ہونے لگا ہے. ہر ایک بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہی رہتا ہے، عملی شکل میں نقصان پہنچانے والے پہنچاتے ہی ہیں. اس لیے مسائل شرعیہ میں کچھ چیزوں میں یہ مستقل مسئلہ ہے. آیا فقہ الاقلیات کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ اقلیات کے مسائل مسلمان جن علاقوں میں اس بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے تو علماء کی دو جماعتیں ہو گئی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اقلیت اور اکثریت کے اعتبار سے شریعت نہیں تبدیل ہوتی، ضرورت اور پریشانی کی بنیاد پر تو ہو. تو چاہے مولانا نے جو جملہ کہا وہ یا چاہے دوسرا، نتیجہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ جن علاقوں میں اقلیت میں حکومت پر ان کی دسترس نہیں ہے اور وہ سیکولر نظام ہے تو وہاں پر ملکی نظام چلتا ہے. اور سیکولر خالص ہو تب تو سمجھ میں آیا یوروپ کی طرف، اس کا مقابلہ آسان. لیکن مذہبی سیکولر کے عنوان سے مذہب پر عمل کروانا، شریعت کی بنیاد پر
دوسروں کے اوپر اپنی تہذیب مسلط کرنے کی کوشش کرنا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. خیر چاہے اقلیت کہے، لیکن سبب تو یہی ہوگا کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے وہاں شریعت پر عمل کرنا دشوار ہے. اصل یہ ہے، تو علت اقلیت میں ہونا نہیں ہے، علت اس کے اندر مسائل شریعہ پر عمل کرنے کی پریشانی. نمبر 1 بنیادی طور پر 5 مسالے ہیں جس کا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے پروفیسر صاحب، تو آئے میرے پاس 4-5 سال پہلے اسلام لے آئے، یہیں ہمارے قریب کے علاقے کے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرو تب بھی کافی ہے، شاید اس لیے مسلمان پیچھے ہیں عمل کرنے میں. ان کا یہ تو حدیث ہے، اور آپ کی بات بھی چونکہ وہ پکا مسلمان ہے نہیں، اس لیے وہ سنت کے لیے چھوڑتا ہے، مستحب کے لیے چھوڑتا ہے. اور ہمارے یہاں جو سنت غیر موقع بیچاری کب سے گم ہو گئی، منسوخ ہو چکی ہے، 10ویں میں منسوخ ہو چکی ہے. بھائی تو بہت دور کی بات رہی. اس طرح دین کی بہت سی چیزوں پر لوگ عمل نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں دین کی سب. ان کو میں نے سمجھایا کہ ابھی آپ نئے ہیں، جب ہماری طرح ہو جاؤ گے 2-4 سال کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت اتنی بھی مجبور نہیں کرتی ہے کہ آپ ہر وقت دین کی کسی باتوں کے اندر رہ کر اپنے دوسرے جو فرائض ہے اس سے دور رہو. مستحبات کے عمل کرنے میں، یا مستحبات کی بھی بات نہیں، نوافل کہے جائیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، آدمی اپنے اوپر اپنی طرف سے کر لیتا ہے. 2 رکعت میں پڑھ لوں، اس میں وہ آتے نہیں ہیں مولویوں کے، لیکن عوام الناس یا کوئی مولوی بھی ایسا کرے گا تو اپنے نفس کو اتنی مشقت میں وہ ڈال دے. تو ایسے موقع پر اسی لیے آگے آ رہا ہے اصول مقاصد شریعت. شریعت مطہرہ نے عبادتوں کو تسلسل سے رکھا، اور تسلسل سے رکھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر رکھی جائے. اس لیے کہ فجر پڑھی، اس کے بعد ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء، پوری ترتیب اس طرح کی اوقات کی. تو شریعت مطہرہ نے لمبی نمازیں اگر کرتے اللہ پاک، ایک نماز میں 1 گھنٹہ کرنا پڑتا، تو عصر میں مغرب میں تو پھر تھک جاتے، عشاء میں اور تھک جاتے. تو شریعت نے جب دوام ملحوظ رکھا تو آسانی ملحوظ رکھی کہ اس کو مختصر کیا جائے، لیکن تسلسل باقی رہے بندے کا اپنے اللہ سے 5 اوقات کے اندر. ان اوقات پر بھی شاہ ولی اللہ نے نبی صلی گفتگو کی جو ابھی اس وقت موضوع نہیں ہے. بنیادی طور پر 5 مسالے ہیں جن کا حصول احکام شریعہ کا مقصود ہے. دین، حیات و زندگی بشمول عزت و آبرو، نسل. عزت و آبرو کو شامل کرنا چاہیے، یعنی مستقل لوگوں میں بحث ہوئی. آپ سن چکے ہیں المسلمون حرام علی المسلم دمہ و عرضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت ضروری ہے. اس وقت حقوق انسانی کا ایک ایسا لفظ بولا جا رہا ہے، طالبان کو اتنا یہ کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، یہ کرو وہ کرو، یہ ایک قسم کی وہ کرے وہ حقوق نہیں ہے. انہوں نے مارا وہ انسان نہیں تھے. تو اس طریقے سے حقوق پر بھی ایک بحث ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دمہ و عرضہ ذکر فرما ہی دیا ہے، عزت اور آبرو. اس لیے ایک بحث چلی مقاصد شریعت میں، کیا ہے مقاصد 5 ہے یا 6 ہے. تو یہ کہا گیا کہ جو چھٹا آپ بول رہے ہو عزت اور آبرو والا، وہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ حفاظت حیات اور زندگی میں آ ہی چکا تھا. نسل، عقل اور مال کا تحفظ، جو امور ان مسالے کے حصول کے لیے اس قدر ناگزیر ہو جائے. دیکھے گا جب بھی فتویٰ آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ سوال کس سے تعلق رکھتا ہے، دین سے، عقل سے، مال سے، نسل سے یا جان سے، ان میں سے کس سے اس کا تعلق. یہ سمجھنے کے لیے بھی مثال آگے آئے گی مقاصد شریعت. یہاں تو ضمن آیا ہی اس بحث، لیکن یہی بحث وہاں بھی آئے گی. اس لیے تکرار علم نہ ہو آپ کو، وقت کم ہے، 1 سال لے کر تشریف لائے ہیں. اس قدر ناگزیر ہو جائے کہ ان کے فقدان کی وجہ سے ان مسالے کے فوت ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو. ضرورت ہے، ضرورت کو کہا کہ مسالے فوت ہونے کا بالکل یقین ہے. ضرورت فقہ کے ایک کبھی مستقل. کبھار ایک آدمی مفتی کو مسئلہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور خطرہ ہے کہ اب وضو کروں گا تو یہ ہوگا، اور اسی طرح روزہ رکھوں گا تو یہ ہوگا. حج کے اندر تو خیر شریعت نے بہت ساری آسانیاں دی ہے. مولانا فقہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ آئی حج کے اندر آسانیاں کیا ہے. تو یہ اس لیے بتلایا کہ لوگوں نے حج کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. ان کو کوئی ذاتی تکلیف ہوئی ان کی وجہ سے، اس کو بھی حج میں گن کر لوگوں کے سامنے کہ کیسا حج گیا ہے کہ دوا دینے حوصلے سے. اب وہ بیچارے سامنے والے جانے سے پہلے ہی تصور کر لیتے ہیں کہ حج کو ہوگی. اس لیے مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے بتلانے کے لیے کہ اگڑی نہیں ہے، تم نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے. پھر جو شریعت نے کنسیشن دیا ہے جتنا بھی مولانا نے اپنی کتاب میں وہ سب لکھا ہے کہ فلاں موقع پر یہ دیا، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے جو سہولتیں دی، کمزوروں ضعیفوں کے لیے بھی دی، اور اس طریقے سے. تو یہاں آسانی بتلانا نہیں ہے، مفتی یہ نہ کرے کہ لوگوں کو آسانیاں ہی بتائیں، لیکن یہ ہے کہ جب پریشانی ہو اور کسی عبادت کی ادائیگی میں لوگ سستی برت رہے ہو تو اس عبادت کی اہمیت بھی بتلائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی جو فضیلت ہو اس کو بھی بتلائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے، وہیں قریب میں کہیں بیان کے لیے جانا تھا.
حضرت مولانا صاحب رسول اللہ صاحب نے پوچھا کہ کس پر بیان کرو. مولانا نے جو موضوع تھا اس کو ذکر کیا تھا کہ جنت اور جہنم پر کثرت سے بیان دو, اس لیے کہ قرآن کا بیان کس پر ہے سب سے زیادہ. اب مولوی لوگوں نے چھوڑ ہی لیا ہے, جنت جہنم کا آتی ہی نہیں ہے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کتاب لکھ کر بتلایا کہ سزائیں تو بتلاتی ہیں, وہ سزا بھی بتلاؤ کہ جنت میں یہ ملے گا, یہ تاکہ ترغیب بھی ہو. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے 3 گھنٹے کے بیان میں ایسا کھڑا کر دیتے تھے کہ فوراً لوگ سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جنت کی گھوڑوں کا تذکرہ جو ہوتا ہے 3 گھنٹوں کے بیان ابھی بھی سن سکتے ہیں, پرانے ان کے بیانات ہے. تو حضرت یہ ترتیب بنا دی. ضرورت فقہ کے ایک مستقل اصطلاح ہے جس میں استرار بھی داخل ہے, تاہم یہ اصل تو اصطلاح قرآن کریم کی آیت سے اللہ مذکورین, تم کسی سے ضرورت کا لفظ نکلا ہے اور ضرورت اسی سے بنی, تو عربی لفظ ہے. گجراتی اردو میں ضرورت بول لی جاتی ہے تو وہ ضرورت اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی ہے. عربی زبان کا اپنا ایک مخصوص مفہوم ہے, اور پھر وہ کتاب اللہ کی اصطلاح میں آ جائے تو اپنا ایک اور مقام طے کر لیتی ہے. تاہم یہ اصطلاح بمقابلہ استرار کے عام اور وسیع مفہوم کی حامل ہے. نمبر 2, حضرت ایسے میں تو آپ سن چکے ہیں کتاب اللہ نے مثال دی ہے اللہ مسئول تم کیا کر کھانے کے لیے حرمت علیکم المیتۃ والدم, لیکن اللہ مسئول تم حالت مخمصہ کے اندر اس کو ذکر کیا, جبکہ ضرورت میں اس سے کم درجے کی چیزیں ہوں تو بھی ان کو ضرورت کہا جائے گا. حاجت ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ان مصالح پنجگانہ کے حاصل کرنے میں ایسے قابل لحاظ مشقت و حالت میں مبتلا ہو جائے جن سے بچانا شریعت کا مقصود ہے. البتہ فقہا کے یہاں کبھی ضرورت پر حاجت اور کبھی حاجت پر ضرورت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. نمبر 3, ضرورت و سوچ کر کیا جائے. ایسے ہی کوئی کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے تو وہ ضرورت کے مفہوم میں آ جاتا ہے. اس لیے مفتی کے لیے بہت ضروری ہے ضرورت کی تعریف اور کس اعتبار سے مسئلہ پوچھا جائے. ایک لفظ بولا جاتا ہے عقائد کے اندر ضروریات دین, عقائد کی کتابیں پڑھے تو اس میں یہ لفظ کثرت سے آتا ہے, پڑھی ہو تو ضروریات. بہت سے طالب علم ایسے ہیں, بہت سے مدرسے ایسے ہیں کہ وہاں کوئی عقیدے کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. عقیدۃ الطحاوی معمولی کتاب نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار عالم صاحب, اسرار صاحب پاکستان کے ہیں, ایک یہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیں اسرار عالم, وہ بھی کچھ اسرار ہی ہے ان کی باتیں, لیکن انہوں نے عقیدۃ الطحاوی پر اسلام کی عالم اسلام کی اخلاقی صورت یہودیوں کی 2000 سالہ پوری تاریخ لکھی ہے. اس میں انہوں نے عقیدۃ الطحاوی کے کچھ جملے نقل کیے اور یہ کہا کہ ایسے ہی نہیں لکھ رہے ہیں امام طحاوی, یہ بول کر فلاں فرقے کو, یہ لفظ بول کر فلاں اپنے زمانے کے جو فرقے تھے ان کی تردید کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ سے ہی تقسیم تفصیل اللہ پاک کو پاک کرنا, معتزلہ کررابیہ, سب کے جواب اس اعتبار سے امام طحاوی نے دی. اور ایک جچی تلی, اتنی جچی تلی کے باوجود حنفی ہونے کے عرب ملکوں کی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھائی جاتی ہے, یہ عقیدۃ الطحاوی ہے. اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شرح عقائد نہ پڑھی جائے نہ پڑھائی جائے, اس کی نفی نہیں, لیکن شرح عقائد جو پڑھائی جاتی ہے وہ حصہ ہے جو فلسفے میں منطق سے دور ہے, اور فلسفہ پڑھایا نہیں جاتا نہ شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے. کیا فائدہ؟ اس کے جواب کے لیے وہ لکھی گئی ہے. بےبسی ہے رد فلسفی میں, لیکن کم سے کم ہدایت الحکمت ہو, یہ صحیح لیا ہو, یہ اتنی پڑھی جائے تو شرح عقائد کا شروع کا فائدہ, ورنہ پھر وہ 25ویں 26 سال عالم محدث اور اس کے بعد اب تو 25واں بھی نہیں, عذاب قبر سے شروع کیا جائے, یہ اس طریقے سے جو ہوتا ہے تو پھر وہ مقصود ان کا نہیں ہے. پھر تو عقیدۃ الطحاوی زیادہ مناسب ہے کہ تمام عقائد کو وہ گھیر لے. ضرورت و حاجت دونوں کا تعلق بنیادی طور پر مشقت سے ہے. مشقت کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام ہی احکام شرعیہ میں لازم ہوتا ہے, اس کا اعتبار تبدیلی احکام میں نہیں ہے, اور مشقت کبھی اس درجہ یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی کام دنیاوی کام آدمی دیکھے چھوٹا سا بھی تو بھی اس کے لیے مشقت. لمبا کھانے سے ٹماٹر لانا ہے, شوق سے جا رہے ہیں سائیکل پر, لیکن کم سے کم مشقت تو ہے ہی, گرمی سردی بارش کچھ تو دنیا کا کوئی کام مشقت سے کھائے گا. تو اب شریعت میں بھی تھوڑی مشقت آئی, دوسری ڈھیلی, اس نے کہا کہ ہاتھی گدوا دو میرے اوپر. اب وہ گدوانے والا سوئی لے کر آیا نہیں, کچھ بھی بنا رہا تھا, تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو, تکلیف ہو رہی, اس کی دم بنا رہا ہوں, تو دم کے بغیر بنا رہا ہوں. ہاتھیاں بنانا شروع کیا, سوئی تو وہی لگے گی نہیں, تو اس نے کہا پھر ہاتھی بنائی. تو شریعت کے کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے یہ ہتھیار نہ استعمال کر لو کہ یہ بہت مشقت والا حکم ہے, تو نعوذ باللہ پھر شریعت رہے گی نہیں, ہر حکم میں مشقت نظر آئے گی. تو مشقت کون سی معتبر, اس پر پھر آگے مقاصد شریعت میں بحث ہوگی. خیر یہ ساری بحثیں آ رہی ہے. اور مشقت کبھی اس درجہ شدید ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو ضرر شدید لائق ہو جانے کا یقین یا غالب گمان ہو, یہ ضرورت ہے. کبھی اس سے کم غالب گمان اگلا تجربہ ہے, بار بار کہ جب بھی پانی استعمال کیا تو اس کو تکلیف ہوئی, فلانی چیز استعمال کی, روزہ رکھا تو تکلیف ہوئی, تو پھر کو کہا تکلیف بدل جائے.
कभी इससे कम दर्जा की मशक्क़त होती है, लेकिन शरीयत ने जिस तरह की मशक्क़तों का इंसान को पाबंद किया वो इसके मुकाबले में गैर मामूली होती है। ये कैफियत हाजत है। बस ज़रूरत व हाजत की हकीकत में इत्तिफाकन हो जाए कि आदमी बीमार है और वो मशक्क़त पर अमल नहीं कर सकता, खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता, शरीयत ने बेहतर रूप में दिया। तमाम इबादतों में शरीयत ने इस तरह की आसानी दी, लेकिन आसानी का नाजायज़ कुर्सियों को लेकर फ़ायदा उठाया न जाए। उम्मत को ये समझाना है। बस लेकिन किसी पर हुक्म भी नहीं लगाना है कि मस्त कलंदर पढ़े में मस्जिद में आई तो क्या, ऐसा भी न समझा जाए। मौलाना इलियास बदकरी का एक छोटा सा मजमून है, एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद मस्जिद में कुर्सी पर बैठ कर ही नमाज पढ़ रहे थे। तो कहा इससे पहले मैं जिनको कोसता था मुझे समझ में आया कि हो सकता है उनकी भी तकलीफ ऐसी हो जैसी मेरी है, लेकिन मसला बतलाया जाए। तो बस ज़रूरत व हाजत की हकीकत में बुनियादी फ़र्क मशक्क़त की कमी व ज़्यादती का है। नंबर 4, ज़रूरत व हाजत के अहकाम में भी ज़रूरत और हाजत में जो फ़र्क पड़ गया वो मशक्क़त की कमी ही की बुनियाद पर पड़ा। ज़रूरत में मशक्क़त ज़्यादा दर्जे की होती है, हाजत में इससे कम, लेकिन दोनों ऐसी है कि शरीयत मुतहरा ने इनका एतबार किया है और मसाइल शरिया में इनकी रियायत करते हुए बंदे पर आसानी आएगी। ज़रूरत व हाजत के अहकाम में भी फ़ुक़हा ने फ़र्क किया है, जिसका हासिल यह है कि ज़रूरत के जरिए ऐसे मनसूस अहकाम से भी इस्तिस्ना की गुंजाइश हो जिसकी ममानात कती हो और जो बदाते खुद ममनू हो। अल्लाह ने खुद मना फरमा दिया हराम चीज़ों को, लेकिन फिर मसलन तुम के जरिए अल्लाह पाक ने आसान जायज़ फरमाया उसके खाने के लिए, बल्कि फ़ुक़हा ने ये लिखा कि नहीं खाएगा तो फिर खुशी के मुरादिफ होगा, मर गया। हालत अगर उमूमी नौयत की न हो तो उसके जरिए उन्हीं अहकाम में इस्तिस्ना की गुंजाइश पैदा हो रही है जिनकी ममानत बदाते खुद मकसूद न हो, बल्कि दूसरे मुहर्रमात के सद्देबाब के लिए इनसे मना किया जाता है। होता है कि एक चीज़ जैसे ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, कुल्लुल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। शरीयत मुतहरा ने उसके मबादियात के ऊपर रुकावट डाली। जहाँ मबादियात से रोका गया ये हाजत के दर्जे में नहीं समझा जाएगा, यानी कभी इस तरह की चीज़ हुई तो उसमें गुंजाइशें भी हुई। लेकिन अगर शदीद उसको तकलीफ है तो यकीनी तौर पर उसमें आसानियाँ और गुंजाइशें आएगी, कम दर्जे की होगी। इन्होंने एक और बात बतलाई, मुमानात कभी किसी चीज़ की ज़ाती होती है, कभी मुमानात आरिज होती है। तो जो आरिज मुमानात होती है, जैसे किताबुल्लाह ने हमें फरमाया कि औरतों की तरफ नज़र न की जाए, कुल्लुल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ये ज़ीना तक पहुँचने का ज़रिया है, सद्दे ज़रिया से शरीयत रोक रही है। इसी तरह फतहुल ज़रिया, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना असल है, मस्जिद चलते हुए जाना, मस्जिद में जाकर बैठना इत्मीनान से इबादत की तैयारी के लिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो नमाज की सुन्नत है, फ़राइज़ में तमानीनत के लिए होती है, इसलिए कि आदमी सुन्नत पढ़ के अल्लाह से करीब हुआ है। अब जब फ़र्ज पढ़ने के लिए खड़ा होगा तो यकीनन इसके साथ क्या होगा, इसलिए कभी सुन्नतें पहले रखी, कभी सुन्नतें बाद में रखी। ये भी अजीब-ओ-गरीब किस्म का शरीयत का फ़लसफ़ा है। हालत अगर उमूमी नौयत की और लोग आम तौर पर उसमें मुब्तला हो तो ये ज़रूरत के दर्जे में आती है और इससे नुसूस में तखसीस व इस्तिस्ना की गुंजाइश हो जाती है। नंबर 6, उमूमी नौयत की हो, इब्तिदाए आम हो, लेकिन इब्तिदाए आम को भी देखना है। हज़रत आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देकर बतलाया कि मामलात के मसाइल उसमें इब्तिदा का उमूम बलवा का एतबार होता है। शरीयत मुतहरा की आम जो बातें हैं इबादत में इसका ताल्लुक नहीं होता है, इसका ताल्लुक होता है मामलात और समाजियात के मसाइल। इबादत के अंदर उमूम बलवा का एतबार नहीं होता। मतलब नमाज के अंदर के सब नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं भी न पढ़ूँ, ये उमूम बलवा का इसका एतबार नहीं। मस्जिद जाना मशक्क़त वाला है वो एक अलग चीज़ है, नमाज नफ्स फ़र्ज़ अपनी जगह पर। नंबर 6, ज़रूरत व हाजत की बुनियाद मशक्क़त पर और मशक्क़त एक इजाफी चीज़ है, इसलिए ज़रूरत व हाजत की तायीन में हज़रत मौलाना हसनुल फतावा में रशीद बुनियादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हमारे पास ज़रूरत और हाजत का इसी तरह मशक्क़त का चचा चूल्हा कोई पैमाना नहीं है कि कोई मुस्तफ़ी आए तो कि नहीं उनकी देर की ज़रूरत की चीज़ है ना, थर्मामीटर से पता चले कि इतनी ज़रूरत है, ऐसा कोई थर्मामीटर कार का तो है लेकिन ज़रूरत का तो नहीं है। इसलिए मुफ्ती को ज़्यादा परेशानी होगी, किताब सुन्नत में गहरी बसीरत हासिल करने की ज़रूरत है। दीन बच्चों का खिलौना भी न बन जाए। जैसे इस वक्त दुनिया में दो किस्म के तबके हैं, एक तो मुतजद्दिदीन मुफ्ती हजरात है, हर छोटी चीज़ के अंदर इनके फतवे, एक तो मुफ्ती नहीं है ना, मुफ्ती बन चुके हैं गामिनी साहब जैसे, मौलवी साहब जैसे, इस किस्म की हजरात की है जो किताब और सुन्नत में गहरी बसीरत नहीं है, उसके बावजूद फतवे देते हैं। इसी तरह उस मुफ्ती का चाहे लेबल मिल गया लेकिन चलते हुए मुफ्ती बने हों, घूमने फिरने वाले ही, और या एक साल कर लिया पढ़ लिया उसके बाद ज़िंदगी में कभी किताब उठाकर देखी नहीं और फिर लोगों के सामने मुफ्ती साहब कहें फिर उसके बाद फतवा पूछे तो सोचा हुआ है, इसलिए इल्म की गहराई है नहीं, इसलिए मुफ्ती पुरसिरात है, आसान नहीं है। एक साल के लिए आ गए हो तो किसी हलाल को आपके फतवे से हराम न कर दिया जाए तो कोई हराम आपके फतवे से हलाल न हो जाए।
جو چیزیں کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن کبھی مفتی کو وہ بھی معلوم نہیں ہوتی، فتویٰ دے دیتا ہے نہ قیاس کرتا ہے، وہ تو منسوخ ہے، لیکن کتاب و سنت کی بھی گہری بصیرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں کتاب و سنت کے اعتبار سے ضرورت اور حاجت، مشقت آئی، ایک آدمی آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے، اس کی مشقت کس درجے کی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ استفتاء کے اندر اس طرح کرتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ پریشان حال کوئی، مفتی صاحب جواب دے دیتے ہیں جواب کا کہ آپ اتنے پریشان ہیں تو پھر آپ کے لیے شریعت کی مشقت میں آسانی ہو جاتی ہے، تجلیل التیسیر، تو آپ کی مشقت آپ کے لیے آسان ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ مشقت ہے یا نہیں، یہ مفتی کو بھی تھوڑی گہرائی جاننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے معاملات کے مسائل کی مشقت وہ پیش کر رہا ہے، مفتی صاحب خود معاملات نہیں کرتے ہیں اور بازار میں امام محمد کی طرف جاتے نہیں ہیں، بازار جاتے ہیں لیکن امام محمد کی طرح نہیں جا رہے، اس لیے بھی مسائل شریعہ کا علم ہے۔ تو ایسے موقع پر اس لائن کی جو ماہری ہو، ایک آدمی نے آپ سے مسئلہ پوچھا تجارت کی کسی چیز میں، اب آپ اپنے اعتبار سے اس آدمی کو فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے خارجی دنیا میں مشقت نہیں ہے، یا کبھی مشقت، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا وہ اس کے لیے مشقت ہے، دوسرا اس کے لیے وہ مشقت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں قصہ لکھا ہے کہ چارے اور پتلے آدمی کو جیل میں ڈال دیا، چارہ 3 دن کے بعد انا للہ ہو کر نکلا اور پتلا زندہ رہا، وہ زندہ تھا نے وہ مر گیا تھا، حالانکہ ظاہری قیاس کے اعتبار سے اندر کی چربی اس کے حد میں کافی تھی کہ پگھل کے اس کو زندگی بخش دی، بھوکا رکھا تو بھوک برداشت نہیں کر سکا، اور پتلے آدمی کو عادت ہی بھوکے رہنے کی عادت تھی، ضروری نہیں کہ ہو، تو وہ بچ گیا ہے۔ تو مشقت بھی اسی طرح کی ہے، مفتی صاحب مشقت کا تعین کس طرح کرے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مستفتی کو شک کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ خالی خالی پوچھنے آیا ہے، حقیقت میں کوئی مشقت نہیں، اور ایسا ہی نہیں ہو کہ ہر ایک کے حد میں مفتی صاحب آسانی والے دین و یسر ہی لے کر آئے، اس لیے مفتی کو فتاویٰ کے اندر حضرت تھانوی کے فتاویٰ میں دیکھا جا رہا ہے، عبادات وغیرہ کی مسائل ہے اس کے اندر شدت، مولانا رشید احمد بنیانی تو مشہور ہے حسن الفتاویٰ والے شدت میں، اس کے باوجود معاملات کے مسائل میں آپ کے یہاں جو گنجائش ہے وہ دوسروں کے یہاں کم ہے، کئی مسائل میں فروٹ کی بے کے متعلق معاومہ تو ہوتا نہیں ہے، معاومہ بھی ہونے اس کی بھی شرطوں کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ چیز کا کئی سالوں کا ٹھیکہ ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے، 10 سال تک یہ بات ہم نے آپ کو دیا ہے مساقات کے طور پر، مزارات کے طور پر، اب جب 10 سال کے لیے دیا اور اس کا متعین ہو گیا تو آئندہ سال بارش کم ہوگی زیادہ ہوگی کسی کو معلوم نہیں، اور بارش ہونے کے بعد بھی کیڑے مکوڑے کم پڑیں گے یہ زیادہ، کھیتی پکنے سے سب سے زیادہ متوکل کاشتکار ہوتا ہے، سوکھی زمین میں وہ دانہ ڈالتا ہے اور 4 مہینے کے بعد لہلہاتی ہوئی کھیتی آنے کے بعد اطمینان نہیں ہوتا ہے، کھلیان میں بھی اطمینان نہیں، وہاں بھی بارش ہو گئی اچانک آ گیا، اور اب تو جیسے عمل جاتے ہیں اس طرح کے اوپر سے بھی فیصلے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے گلوبل وارمنگ کا ایک جملہ بول دیا ہے، آخرت کا تصور اور اپنے گناہوں کا تصور نہ کرنا پڑے، تو تاکہ لوگوں نے الرجی ڈاکٹری لائن کے اندر چیز سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنا کوئی الرجی لائے ہونی تھی تو تعلیم نہیں کروا، تو یہ الرجی کا لفظ اس طرح فتوے میں بھی مفتی صاحب ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ ممنوع ایک لفظ تعجب کے بھی کیا پوچھا، لیکن مفتی صاحب نے فتویٰ پوچھتے تھے کہ ممنوع ہے، یہ ممنوع کا لفظ نہیں، جائز ہے ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ، اس کو متعین کرنا، یہ مفتی کا کھیل نہیں ہے متعین کرنا، بہت ساری علم کے بعد ہی متعین ہوتا ہے، آپ کسی چیز ایک تو کتاب و سنت یا فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب و سنت میں تو خیر یہ اصطلاحات نہیں ہے، لیکن فقہا نے ان اصطلاحات کو اپنی کتابوں میں لکھا، وہ تو معلوم ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کوئی نئی چیز آئی اور اب ایک آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، یہ مفتی صاحب نے گول مول جواب دے دیا کہ ممنوع ہے، منع ہے، منع ہے کس درجے کا منع ہے، ممنوعات کی تو پوری فہرست ہے، تنزیہی سے لے کر بلکہ خلاف اولا نے خلاف ادب سے بھی شروع کر کے اس کو اوپر تک لے گئے، ادھر وہاں مندوب مستحبات اور آداب، حالانکہ آداب فرض نہیں ہے لیکن آداب سے شروع ہوا اور اس کے بعد فرض عین تک جائے گا، وہ فرض تک جائے گا، یہ ساری ترتیب ممنوعات میں بھی اور مباحات میں بھی، یہ جو ترتیب ہے ان ترتیبات کو جاننا بھی ضروری ہوگا، اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے مشقت کا، اس لیے ضرورت و حاجت کے تعین میں علاقہ مقام احوال زمانہ لوگوں کی قوت برداشت جاننا ضروری ہے، جس علاقے سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس علاقے میں اس چیز کا کیا مسئلہ ہے، وہ لوگ اس میں اسی لیے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے، وہاں انہوں نے چاند کا مسئلہ پیش کیا،
बरसों से झगड़े चल रहे हैं चांद के मसले में। यहाँ भी सेमिनार जो ये हुआ ज़रूरत वाला, उसी सेमिनार में एक दूसरा उन्वान था चांद के सिलसिले में। हाजी साहब ने बहुत शानदार जुमला फरमाया। रोस्तर से, इंग्लैंड से मौलाना याकूब कासमी साहब को लेकर के आए थे, जो इस लाइन के माहिर थे, प्रोफेसर के बड़े पाकिस्तान के। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें समझाई। हज़रत काजी साहब ने आखिर में कहा कि चांद ऊपर है, जगह यहाँ है। मुराद ये है कि चांद के मसले में कोई फर्क परेशानी नहीं है, हम लोगों ने ले ली है। चांद की हुईयत हुई तो कल ने नहीं हुई है तो आपकी खामखा एक ही जगह सब ईद हुआ। ये मसला भी आ रहा है वहदत अहिल्ला, सब जगह एक ही चांद, तो वहदत लैल भी कर दो, दिवस न हो तो रात बना भी दो। यहाँ के ग्रुपों में रात है, कहीं दिन है, दिन का कोई हिस्सा है, कहीं रात का कोई हिस्सा है, उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो चांद का ताल्लुक भी इस तरह है, आपके इलाके में हुआ तो रख लो और नहीं हुआ है तो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास इनके खादिम आए, इनके गुलाम पूरे, वो शाम गए थे और शाम से आए। उन्होंने कहा कि वहाँ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत का ज़माना था। तो दौरे खिलाफत बोलते नहीं हज़रत मुआविया का, लेकिन मैं खिलाफत ही बोल रहा हूँ। जब आप खलीफा बनी उमैया के खुलाफा को खलीफा कह सकते हैं, बनु अब्बास के, तो हज़रत हसन और हज़रत मुआविया के दरमियान में भी तो क्या हुआ है, वहाँ हदा होकर ये मसला हुआ है, तो इनको खलीफा क्यों नहीं कहते। यजीद का मसला दूसरा है, तो हज़रत मुआविया के, इसलिए अमीर मुआविया ये लफ्ज़ थोड़ा ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। शियों ने तो इसके ऊपर काफ़ी अमीर का लफ्ज़, और मौदूदी साहब की पूरी किताब है खिलाफत मलूकियत से ही ताबीर करके शुरू किया है। ये सब बकवासात है। वो जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कह सकते हैं, तो हज़रत मुआविया को बहुत आगे है। ताबी से पूछा गया कि हज़रत मुआविया अफजल या हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़, तो कहा कि अल्लाह के नबी के साथ हज़रत मुआविया जिन जिहाद में शरीक हुए, उस जिहाद में घोड़े के पैर के नीचे की जो उसका जो गुबार है, वो गुबार भी उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से अफजल है। उन्होंने समझाने के लिए कहा। किसी और ने दूसरा जुमला फरमाया, इसलिए खैर बात थोड़ी दूर जाती है इलाके के एतबार से, मकाम के एतबार से। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हर मसले में आप कहोगे हमारे इलाके में ये परेशानी है इसलिए फतवा ये दिया, ये भी ना हो। इस पर भी किताब है, उर्दू में उसका हो चुका है। एक तो तग़य्युर अज़मान से फतावे की तब्दीली, तग़य्युर अहवाल से, तग़य्युर अज़मान से मसाइल में तब्दीली होती है, उसकी नफ़ी नहीं है। लेकिन यह ख्याल लेकर हर जगह पर आप फतवे किताब व सुन्नत से तब्दील कर दो, नुसूस फ़ुक़हा किराम की मुस्तहद की मसाइल को भी बदल दो और आप अपनी तरफ से इसको ये करो, ये बड़ी परेशानी है। इबारात शैखिना इज़ा ख़ालफ़ अल-मनक़ूल फ़ला तुशद्दिक़। कासिम इब्न कुतुब होगा अपने शेख इब्न हुमाम के मुतालिक फरमाते हैं कि उन्होंने कुछ रायों में इनफरादी शक्ल अपनाई, इसलिए मुफ्ती को मुनफरिद बनने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती को मुज्तमा अलैहि मसाइल में लोगों के साथ ही रहना है। अलबत्ता किसी मसले में आपकी दलील, किताब व सुन्नत का आपका मुताला, ये आपको ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, तो आप अपनी राय दूसरों के सामने रख सकते हैं, किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि मेरे फतवे पर ही फतवा दो। ये नहीं है, आपकी भी अपनी राय है, उनकी भी अपनी राय है। मुस्लिम ज़माना, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त, ये अभी मैंने कहा नहीं, जा रहा इंतकाल हो गया, बदला जिंदा रहा, तो ये कुव्वत बर्दाश्त भी। एक आदमी लखनऊ के नवाबों की बेगमों के मुतालिक आता है कि हकीम साहब के हाथ में गोली होती थी और वो कहते हैं कि कल ही लग गई गोली, तो इनके हाथ में अभी गई नहीं अंदर, इससे पहले कल भी। इतनी नज़ाकतें तसव्वुरात इतने थे। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक और ममालिक के लिहाज से जहाँ मुसलमान अक़लियत में वो फ़र्क वाक़ई हो सकता है, लेकिन इसको बुनियाद में समझा जाए। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की इख्तिलाफ कहानियाँ आई, ये खुद दलील है इस बात की कि दारुल हर्ब में मसाइल पर अमल करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त दारुल हर्ब नहीं है, सेक्युलर हुकूमतें हैं, इसलिए वो मजहब को ही साइड पे कर दिया तो और परेशानी। दारुल हर्ब में तो ये भी कहा जाए कि मुसलमान है, हमारे मसाइल पर अमल, और ये कहने की मुल्क अभी इस वक्त जो आ रहा है ना यकसा सिविल कोड में, यही तो मुसीबतें हैं। तो कल हुकूमत एक सूची जारी करेगी कि फलाने शहर की इतनी उम्र के सारे लड़कों और सारी लड़कियों को इनके साथ शादी। ऐसा सिविल कोड में तो यही होगा कि सबको शादी, सबको एक ही लकड़ी से हाथ आ जाए तो वो नहीं सकते। खाना कौन सा रहेगा, सबको आज रोटला ही खाने का, नहीं यही खाने का, इसकी सूची भी वही पेश कर दे। ये नहीं हो सकता इस तरीके से। ये शादी ब्याह के मसाइल भी ऐसे हैं, रीति रिवाज ऐसे हैं। यहाँ शिमाल के अंदर राम को भगवान माना जाता है, जनूब के अंदर रावण को भगवान माना जाता है। और ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ दो मुतजाद चीज़ें जमा हो रही है, वहाँ के कानून में क्या। इसी तरह एक और मुल्क है नागालैंड, मुल्क तो नहीं है सूबा है, लेकिन नागाओं के कानून ही नागे हैं, तो अभी भी उनके यहाँ सब है। हिंदुस्तान के कानून से इनको अलग चीज़ें दी गई। इसलिए हिंदुस्तान और इस जैसे ममालिक में जहाँ मुसलमान
اس لیے ہندوستان اور جیسے ممالک میں جہاں مسلمان اس موقف میں نہیں ہے کہ قانون سازی کے کام میں مؤثر کردار ادا کر سکے، ضرورت و حاجت کے تعین میں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہوتا ہے کچھ مسائل میں، جیسے مسئلہ آیا ٹیکس کا، حکومت مالداروں کے پاس سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور بہت بڑے ٹیکس وصول کرتی ہے، اور دوسری طرف شریعت مطہرہ 2.5% وصول کرتی ہے، زکوٰۃ کا بھی نظام ہے۔ اب ایک مسلمان کاروباری کو 2.5% زکوٰۃ کا اسلامی نقطۂ نظر سے دینا، اللہ پاک کے حساب سے، اور ایک حکومتوں کے حساب سے، تو مفتی عبدالرحیم لاسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ناجائز ٹیکس۔ اب ناجائز کس کو کہنا، یہ بھی جواب کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی مختلف سوالات آتے رہے، تو کچھ لوگوں نے اس طرح پیش کیا کہ ایسا لگا کہ ناجائز ہے یہ ٹیکس، اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر یہی ٹیکس لیے جاتے ہیں لیکن سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، یہاں تو سب بیچ رہے ہیں، یورپ بھی بیچا جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب سہولت کا سوال ہی نہیں ہے، اب تو کوئی دوسرا آئے گا مالک اڈانی امبانی، اور وہ ہم کو روز دے گا، روز ٹیکس اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، اچھا جہاں تک معاشرتی مسائل کا تعلق، یہ مسلمان خود اپنے اعتبار سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی 3 طلاق دینے کا اور پھر اس کے بعد کے مسائل، اور دوسرے طلاق کے بعد عدت کا خرچہ یا کا نکاح ثانی خرچہ وصول کرنے کی باتیں، یہ سب مسلم سماج اپنے اعتبار سے لے رہا ہے۔ شریعت نے تو منع کیا ہے، آپ اپنا مسئلہ وہاں لے کر جاؤ گے تو وہاں سیکولر نظام سے حکم لگایا جائے گا۔ ابھی بھی آپ سن چکے ہیں 3 طلاق والا جو حکم آیا، تو اس کے اوپر وحید الدین خان صاحب زندہ تھے، انہوں نے وکیل سے پوچھا یہ جج سے کہ آپ لوگ اس طرح کا ججمنٹ دے رہے ہیں، کہا کہ آپ کی شریعت آپ کے پاس ہے، انفرادی طور پر آپ اپنی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ہماری کورٹ میں آ رہے ہیں تو سیکولر نظام لے کر بیٹھے ہیں، اس لیے ہم تو ججمنٹ کون سا دیں گے۔ اس لیے شریعت اپلیکیشن ایک تو پر یہ کوئی فتویٰ اور یہ کوئی حکم نہیں لگا ہے، مسلمان کو معلوم نہیں ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا ہے، اس لیے یہ مسائل آسان نہیں ہے۔ کسی امر کے بارے میں یہ متعین کرنا کہ وہ موجودہ حالت میں ضرورت یا حاجت کا درجہ رکھتا ہے، یہ نہایت نازک احتیاط اور دقت نظر کا متقاضی ہے۔ اس لیے ایک دم کہہ دینا کہ عصر حاضر میں تو یہ چیز ضروری ہے، اب تو تم پرانے دور کی مفتی ہو، اب آسانی اور سہولت امت کو دی جانی چاہیے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ کتاب و سنت کی دلیل لاؤ، سامنے والے کو پریشانی کس درجے کی ہے اس کا گریڈ مفتی ان سارے دھرم متروں سے طے کرے گا، اور نہیں ہو سکے گا تو اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے تو مفتیوں کی جماعت آئی۔ اس لیے ہر عہدے کے علماء ارباب افتاء کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی حالت کو پیش نظر رکھ کر طے کرے کہ آپ کون سے امور میں جو ضرورت و حاجت کے درجے کون سے امور ہے جو ضرورت و حاجت کے درجے میں آ گئی ہے اور ان کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے نازک مسئلے میں افراد و اشخاص کے بجائے علماء کی ایک متعدد جماعت ہی فیصلہ کرے تاکہ دفع حرت کے نام پر اباحیت کا راستہ کھلنے نہ پائے۔ یہی ہوتا ہے، اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمینار ہوتے ہیں تو ان کے اندر تمام مفتیوں کو استفتاء بھیجا جاتا ہے، اس کے اندر ایسی ہی نئی پیچیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ مفتی عمومی طور پر غور و فکر کرے۔ انفرادی ایک مفتی کی جتنی اپنی دسترس ہوگی کتابی بھی اور فہم کے اعتبار سے بھی، عصر حاضر کی جو چیزیں ہیں اس کو جاننے کے اعتبار سے بھی، اور اجتماعی طور پر اس میں یہ بھی ہوتا ہے ان مسائل کے سلسلے میں اس کے ماہرین کو بھی بلایا جاتا ہے۔ جو مسلمان ماہرین ہوتے ہیں ان کو اس لائن کا، مثلا بچے کی ولادت کے مسائل کا ہے تو اس لائن کے داخل، شیئرز کمپنی ہے تو شیئرز کے جو ماہرین ہوتے ہیں، بینکنگ کا نظام ہے تو بینکنگ میں جو لگے ہیں مسلمان، ان کو بلایا جاتا ہے، اس مسئلے کے سلسلے میں ان کو پہلے سے مطلع کیا جاتا ہے اور ان کے بھی مقالے آتے ہیں ان کے حساب سے۔ اس طریقے سے یہ بھی ضروری ہے تاکہ پورے مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اور یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ نئے مسائل پیش آئے ان کو حل کرے اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر حل کرنے میں پریشانی ہوگی، سب کی اتنی دسترس نہیں ہے کہ ان مسائل کو سمجھ سکے، اس لیے اجتماعی طور پر یہ مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے مسائل کو حل کرنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ مسئلہ پوچھنے آئیں گے تب دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا فرضی مسائل کا، وہ مسائل ایسے تھے کہ 1000 سال تک بعد میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس کی تنقید ہوتی گئی، کسی نے منظوم کلام میں لکھا ہے، کسی نے متن میں لکھا تو کسی نے شرح لکھی، کوئی نئی چیز نہیں ہوئی۔ چلے لکھا ہے دیکھو چاہے ایک مستثنا ہے مولانا علی میاں جیسے نصاب تعلیم کے دوسرے نئے نصاب کے علم بردار کو بھی قبول کرنا پڑے تو اس کا کوئی بدل ہدایہ کرے، لیکن اور دوسری کتابیں دیکھیں گے اس کے اندر ایک اور دوسری کے مسائل کیا ہوں گے، سب مل کے جلتے۔ منظور کلام دیکھیں فقہا کا وہ بھی وہ، اور منظور کلام دیکھو نثر والا وہ بھی، بہت کم فرق۔ کیوں ہوا؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے اتنا ذخیرہ پہلی دوسری تیسری صدی میں دے دیا کہ 1000 سال تک اس ذخیرے پر تھوڑا کوئی زمانی فرق پڑا،
علماء تو ہوتے ہی رہے، لیکن یہ کہ کوئی نئی نہیں ہوئی اور اچانک دھرام سے انگریز آ گیا دنیا میں اور انہوں نے ایک دم سے نئی پورا اپنا نظام بچھا دیا. تھوڑے وقفے کے لیے 40-50 سال کا عرصہ علماء پر ایسا گزرا کہ نئے مسائل کی بھرمار آئی اور پرانی کتابوں میں نہیں تھے وہ تو پریشانی آئی، لیکن پھر اجتماعی محنتوں نے پوری کیا کر دیا. اس لیے عصر حاضر میں بھی مختلف فقہ دنیا کا ہر ملک میں مفتیوں کی الگ الگ تنظیم ہے. اس نے اپنے زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کیا. تو الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جہاں امت کے پاس اس کا جواب نہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ جواب پہلے سے ایڈوانس تیار کر کے بیٹھے ہیں. محنت مشقت کر کے مسائل کو رکھا اور اب جب آتے ہیں تو ان کے مطابق جواب دیے جاتے ہیں. محرمات کی کسی خاص صورت کو نص کے ذریعے صراحتاً یا دلالتاً حرمت سے مستثنی کر دیا گیا ہو تو اس صورت میں حرمت باقی نہیں رہتی ہے اور اس رخصت سے فائدہ اٹھانا واجب ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں نہیں کہ میں تو شریعت میں چاہے اجازت دی ہے، میں تو روزہ رکھوں گا ہی. ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا شوگر لیول 60 سے کم ہو جائے سائز سے تو پھر اس موقع پر خطرے رہتے ہیں. افطار کر لیا جائے، روزہ توڑ دیا جائے. اب ایک صاحب کہنا ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ عملاً یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح کرنے سے مجھے تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹروں نے منع کیا پھر بھی وہ اس کے باوجود یہ کر رہا ہے تو شریعت نے یہ اس کی اجازت اس کو دی ہے کہ تو روزہ توڑ. ایسے موقع کے اوپر اپنے نفس کو خودکشی کے مرادف قرار دینے کے درجے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور خدا نخواستہ ایسا ہو تو کچھ لوگ ایسے متشدد دین میں ہوتے ہیں کہ وہ دین اور شریعت کو مرتبہ اخبار میں آیا فکر کے اندر کہ مسلمانوں کے یہاں عورت کو عدت کے دنوں کے اندر بیچاری کو پھر کہیں جانا نہیں ہوتا ہے. اب شوہر کا انتقال ہوا، وہ ملازمت کر کے وہ نہیں جا سکتے. تو ظاہر لوگ میں نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کا تو خرچہ کسی کے ذمے نہیں ہے، یا تو اس کی وراثت کا مال، اور اگر کچھ نہیں ہے تو وہ خود کمانے کے لیے جا سکتی ہے عدت کے دنوں میں. رات تک میں واپس آ جائے لیکن وہ جا سکتی ہے اور شریعت نے یہ اجازت دی ہے. پھر اس میں کچھ دوبارہ چرچا پتر اس میں آتا ہے، اس میں لکھنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد، لیکن فوراً نہیں، ایک لمبی مدت کے بعد ایسے موقع پر کہ جب کسی کو کوئی پتہ نہ ہو کیا ہوں گا اس کی اثر ہی ختم ہو جائے، اس کے بعد امام بخاری یہی کرتے ہیں، ابن حجر اسقلانی بھی یہی کرتے ہیں. جب احناف کی تائید والی روایت لانی ہو تو کونے کھانچڑے میں لاتے ہیں ایسا عنوان قائم کر کے کہ جہاں جلدی تصور، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہنفی کہتے ہیں گار لگاتے ہیں، وہاں سے بھی تلاش کر لاتے ہیں. مولانا قاضی یہ مولانا ابو بکر قاضی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے سنایا کہ کتاب الجنائز میں قرات خلف الامام والی روایت وہاں تشریف لے آئی. کہا اتنے کونے کھانچڑے میں میں اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے وقف کیا ہے کہ آپ ایسا ہی تلاش کرتے رہیں ان کے جواب دینے کے لیے. اس کے علاوہ جن صورتوں میں نص کے ذریعے یا فقہا کے احتیاط کے ذریعے رخصت و سہولت ثابت ہوتی ہے وہاں صرف رفع اسم ہوتا ہے. یہ بھی ہے شریعت نے جائز دی ہے، رخصتیں دی ہے تو رفع اسم ہے. اگر آپ فضیلت لینا چاہیں اور آپ کا جسم اس کی طاقت رکھتا ہے تو رکھیں، لیکن یہ کہ آپ کو تجربہ ہو جائے. اس لیے نماز کا بھی یہ جو میں نے ابھی کہا کہ اگر فجر میں نماز 2 گھنٹے کی ہوتی تو ظہر تک میں آدمی کیا ہوتا، پھر ظہر کی بھی اتنی ہوتی تو اصل مغرب بیچاری گولی لگنی چاہیے. اس لیے شریعت نے مختصر ہے. دوام جب بخشا تو اس کے اندر اس کو مختصر رکھ کر آسانی ہے. اس طریقے سے شریعت کے احکام میں بھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حج میں ایک ساتھ تھے، مرحوم ہو گئے، لگن آتے بھی رہتے تھے. تو اب وہ کنکڑی مارنے کے لیے صبح کے وقت میں تشریف فرما ہو گئے. پہلے دن میں پریشانی ہوتی، دوسرے تیسرے 11 اور 12 میں حضرت کی بات سے یہ تیار ہو گئے. ہم نے کہا ابھی تو اس کا اتنا یہ نہیں ہے، آپ ذرا اطمینان رکھیں. لیکن حضرت تشریف لے گئے تو رات کو بھی واپس نہیں آئے، 10-11 بجے کے بعد آئے. اور ہم لوگ شام کو نکلے تھے، عورتیں بچے سب ہوتی ہے نہیں، اکیلے آدمی کو جانا ہو تو جوان جا سکتا ہے. ان کے دن کی فوراً فجر کی باری نکل گیا اور آسانیاں ہیں. اب شیطان بھی بڑا ہو گیا ہے، راستے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے اس کو بھی بڑا کر کے ہوتا تھا اس کو چوڑا کر دیا ہے. پہلے صرف کھمبے کی شکل میں تھا، حضرت کو نبی اوپر نیچے کئی شیطان بہت سارے پھیلا دیے ہیں. اس لیے اب وہ پریشانیاں نہیں ہیں، لیکن گزشتہ 10-12 سال پہلے پریشانیاں تھیں. اور پھر یہ ملیشین نے انڈونیشین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ملیشین، یہ بیٹھ جاتے تھے راستے کے اندر بھی، جانے کا سوال ہی نہیں، راستے ہی بند بالکل. تو خیر اس طریقے سے وہ گئے. اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے وقت آئے تو کہا مسلم علی کو چھوڑ بھی دیا، اثر بھی دیا، فجر بھی جو ہے وہیں کی باتوں کو تو دور. شریعت نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہے کہ ایک نفل کی رعایت کرتے ہوئے، ایک سنت کی رعایت کرتے ہوئے وہ اثر آپ کو فرض میں آ جائے.
لیکن یہ تھرمامیٹر سب کے لیے نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو جان بوجھ کی مشقت میں ڈالے ایسے لوگوں کے لیے عاملۃ ناصبہ. روزانہ صبح کے بعد دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر سڑکوں کے اوپر گھومنے والی لوگ بیچارے عاملۃ ناصبہ تھکا دیتے ہیں, تانکے میں چپل بھی نہیں ہوتے ہیں, چنگے باندھ کے چلتے ہیں, گاڑیاں لے لے کے ان کو چلا جاتا ہے. دیکھا ہے جین لوگوں کو, یہ عاملۃ ناصبہ. یہ بھی شریعت میں نہیں رکھا ہے, اسلامی شریعت میں یہ بھی نہیں ہے, تو وہ سہولت پسندی بھی نہیں ہے کہ دین باسی اطفال بن جائے. ضرورت و حاجت کی بنا پر جو سہولت دی جاتی ہے اصولی طور پر ان کی حیثیت استثنائی ہوتی ہے. انہیں کے روزت واپرا کرے میں نے بنانا مفتی صاحب کی کیا رہے گی, تو بیمار ہے تو ٹائم ہی تو کسی پہ بیٹھنے کا نہیں کہا ہے.